بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی ہوگی ہمیشہ رہیں گے اس میں اس سے پھرنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی دلائق اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات بابرکات درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھے مختصر حمد و ثنا کے بعد آج دا جمعہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ 27واں روزہ باقی بس چند روزے نے مہینہ گزر گیا جنہ روزے رکھے راتاں دے قیام کیتے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں صدقات و خیرات کیتے دن اونا دے بھی گزر گئے اور جنہ کچھ بھی نہیں کیتا بس خواب غفلت دے اندر سو کے وقت گزارے وقت اونا دا بھی گزر گیا فرق کیے کہ جنہ نے
انہاں دناں دی قدر کیتی، اپنے رب نو راضی کر لیا، انہاں واسطے اللہ نے بہت بڑے انعامات رکھے نے۔ اللہ سانو بھی نصیب فرمائے، اور جنہاں نے وقت گزار دیتا انہاں دا ایک گزریا وقت انہاں واسطے باعث حسرت، ندامت تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ تو دعا کریے کہ اللہ جنہ تیرے بندے اور بندیاں نے تیرا حکم سمجھدہ ہویا رمضان مبارک دے دنہ دے روزے رکھے اور راتاں دے قیام کیتے، اللہ اپنے انہاں بندے اور بندیاں دی اس محنت نو قبول فرما۔ جس بندے نے سب کچھ سامنے پیاس دے ہندیاں پانی، بھوک دے ہندیاں کھانا نہیں کھایا نہیں پیا، اور کچھ ایسے خوش نصیب افراد نے کہ جیڑے غربت دی زندگی گزاردے ہویا روزے دی حالت دے اندر محنت مزدوری بھی کر رہے، انہاں دی یہ محنت مزدوری، انہاں دی بھوک اور پیاس برداشت کرن دی شدت ظاہر بات تکلیف ہے، انہاں دی یہ تکلیف رائے گاں نہیں جائے گی۔ اللہ فرماندے نے میں روزے دارہ واسطے جنت دا دروازہ ہی الگ رکھ دیتا ہے، او دا نام ریان ہے، جیڑے روزے دار ہوں گے اس دروازے چو اللہ انہوں نے گزار۔ اور یاد رکھیے کہ ساڑی محنت اللہ کدی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان، اللہ ساڑی چھوٹی چھوٹی نیکی دی قدر کر کے سانو او دا بدلہ کل قیامت والے دن دیں گے۔ صرف قیامت والے دن ہی نہیں، ایسا نیک بندہ جدوں اس فانی دنیا نو چھڑ دے اللہ دی طرف اعلان ہوندے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ جان اپنے رب وال چلو، اور آخر فرمایا کہ چلو جنت دے اندر داخل ہے۔ اے دنیا تو جا رہا ہے نیک بندہ، اللہ سانو بھی ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اے پاکیزہ جان جا رہی ہے، خوشی خوشی جا رہی ہے، اے دی روح پرواز کرن والے فرشتے دے نال جنت دے فرشتے نے انہوں نے جنت دا لباس پکڑے، اے دی پاکیزہ روح پکڑ کے او دے اندر سمیٹ کے آسمان والے چلے جاندے نے، اور اعلیٰ علیین اے دی پاکیزہ روح چلی جاندی ہے، جتوں جتوں اے دی روح گزر دیئے اوتے اوتے خوشبو آ رہی ہے۔ قبر دے اندر چلا گیا ہے، قبر نو اللہ نے جنت دی کیاری بنا دیتی ہے، جنت دے اندروں کھڑکی کھول دیتی ہے، اور اللہ دی طرف حکم آ جاندہ ہے کہ میرے اس بندے واسطے جنت دا بستر قبر دے اندر بچھا دیتا جائے، اور حکم کیتا جائے گا نم کا نوم العروس، سو جا نو بیاہ کا دلن دی طرح سو جاندہ ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا، کیونکہ سرخروئے
مختلف مراحل چو گزر کے ادھے واسطے آسانیاں نے ایک موقع آئے گا جس موقع تے کچھ لوکاں دے سجے ہاتھ دے اندر عمل نامے پکڑا دیتے جان گے اور کچھ لوکاں دے کھبے ہاتھ چ عمل نامے پکڑا دیتے جان گے جنہ خوش نصیباں دے سجے ہاتھ دے اندر عمل نامے پکڑا دیتے جان گے او خوش قسمت لوگ ہوں گے او پرہیزگار لوگ ہوں گے جدوں سجے ہتھاں دے اندر عمل نامے پکڑائے جان گے دعا کریے اللہ سانو بھی نصیب فرمائے سجے ہتھاں دے اندر عمل نامے پکڑا دیتے جان گے تے بڑا خوشی اپنی زبان تو کچھ الفاظ بولے گا اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ جدو سجے ہاتھ دے اندر عمل نامہ پکڑا دیتا جائے گا بڑا خوشی سارے انو آوازہ دینا شروع کر دے بے گا واہ لوگوں میرا عمل نامہ پڑھو آج میں کامیاب ہو گیا جے آج میرے کیتے دا منو عمل مل گیا جے جیڑیاں میں گرمیاں دے دنہ دیاں سختیاں برداشت کیتیاں بھوکاں پیاساں برداشت کیتیاں رات دیاں نینداں چڑھ کے اللہ واسطے قرآن مجید پڑھدا رہیا آج منو میری نعمتاں دا پھل مل رہا جے آؤ مقرؤ کتابیا آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو کیونکہ منو اپنے رب نال ملاقات دا یقین سی اے بندہ اینا دے بارے اللہ فرماندے نے اے ہو جے سارے لوگ جدو اینا دا ایک گروہ جمع ہو جاوے گا اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اے پرہیزگار لوگ اے متقی لوگ دنیا دے اندر تکلیفاں برداشت کرنے والے لوکاں دیاں باتاں برداشت کرنے والے اپنی غربت دی زندگی دے باوجود لوکاں دے تانے مینے برداشت کرتے رہے لوکاں دیاں تنزاں برداشت کرتے رہے پر اپنے اللہ دے نال لو لگائی رکھی اس کم تے کار بند رہے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جڑے لوگ ایمان لے آئے انہوں نے عمل نے کیتے اللہ نے انہوں واسطے جنت بطور مہمانی تیار کیتی ہے ایتے ہی بس نہیں اللہ فرماندے نے ما اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
سجے سجے ہاتھ دے اندر عمل نامے پکڑن والے اللہ فرماندے نے انہاں دا کیا ہی کہنا ہے جدو انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا جنت دے کیسے نظارے ہوں گے اللہ سانو سارے آنو جنت دے نظارے نصیب فرما دے وے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر بس صبح دی کھڑی مل جائے شام دی کھڑی مل جائے پوری دنیا نالوں بہتر گھڑی ہو جاندی ہے فرمایا اے لوگ دنیا دے اندر غربت دیاں زندگیاں گزارن والے بڑیاں مشکلات دے اندر وقت گزارن والے غربت دی وجہ نال کوئی اپنے دروازے تے نہیں آن دیندا کوئی اپنی بڑی دعوت دے اندر نہیں بلاندا کوئی لنگ دے سلام کر کے راضی نہیں پر اللہ دے نال بڑا گہرا تعلق ہے جدو جنت دے اندر چلے جائیں گے اللہ فرماندے نے اللہ سرور موضونا چاہنا تخت اتے بیٹھے ہوں گے متقین علیہا متقابلین جنہوں دنیا دے صحیح طرح سے چار پائی بھی نہیں سی ملی اگر چار پائی ملی ہے تو چار پائی دے اتے بچان والا بستر کوئی نہیں اگر بستر ملے ہے وہ بھی میلا پوچھا لائے نہ سردی دے موسم دے مطابق لباس ہے نہ گرمی دے موسم دے مطابق لباس ہے پر دل دے اندر ایمان اور عمل موجود ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں دی کا قدر کرانگا اس طرح شانہ بلجانا چھاڑ تخت لگے ہوں گے فرمایا متقین علیہا متقابلین شاہانہ ٹھاٹ تخت لگے نے اور تخت کاتے بنے نے سونے دیاں تاراں دے جن نے کدی سونا صرف کسے دے ہاتھ وچ ویکھیا زندگی بھر ہاتھ بھی لا نہیں سکیا پر اپنے اللہ نو ناراض نہیں کیتا اپنے اللہ دا حکم مننے یقین جانیے جدوں کوئی مزدور نظر آندا ہے کہ روزے دارے جسم پانی ہو جاندہ ہے کہ روزہ تے اینا لوگ جیڑے فارغ پکھے تھلے بیٹھے نے چھائنچ بیٹھے نے کوئی محنت نہیں کوئی مشقت نہیں انہاں دا روزہ کیے روزہ انہاں مزدوراں دا ہے کہ جیڑے روزہ رکھ کے ایس گرمی بھی مستری دے نال دیہاڑی کر رہے آج بھی ایسے خوش نصیب افراد روزہ تے انہاں لوگ ایسے لوگ جدو کل اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوں گے اللہ انہاں واسطے جنت دی مہمانی بنائیں گے وہ جنت کیسی جنت دا معنی باغ ہے وہ باغ کیسا مالا عین رات کہ جیڑا کدی کسے آنکھ میں منظر ویکھیا ہی نہیں ولا خطر علی قلب بشر وہ منظر کسے دل دے اتے کدی آیا ہی نہیں دیکھیے دنیا تو امیر ترین شخص اپنی رہائش بناندہ ہے او دے اندر ایک دو چیز سونے دی بنا کے رکھ دیندہ ہے چھوٹا سارا درخت بنا کے رکھ دیندہ ہے سونے دا تو غریب بیچارہ ہاتھ لا کے خوش پہ ہوندہ ہے سونے دا درخت چھوٹا سارا حالانکہ صرف پورے کمرے دے اندر ایک سونے دا شو پیسے تے سارے بیک کے ہش ہش پہ کر دے اگر اسی اللہ دے فرما بردار بندے بن جائیے اللہ دے حکم من لئیے اپنی انانو مسل دئیے تو پھر دیکھیے اللہ سانو کی عطا کریں گے اللہ فرماندے نے متقین علیہا متقابلین
ایک تکے تے جنتی دا لگے دوسرا تختوں تے جنتی دا لگے آمنے سامنے بیٹھ کے شان شاد باتاں کر رہے ہوں گے فرمایا یتوبو علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے خادم ہوں گے کوئی پیالہ لے کے آ رہے ہیں کوئی گلاس لے کے آ رہے ہیں وہ پیالہ بھی سونے دا ہوئے گا گلاس بھی چاندی دا ہوئے گا وہ دا جڑا تخت وہ بھی سونے چاندی نال جڑیا ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت دے اندر جڑا سب تو ہلکے مقام والا ہوئے گا وہ بھی کستوری دے ٹیر تے بیٹھا ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جیڑی جنت بنائیے سونے تے چاندی دیاں اٹھاں دی بنائیے جیڑی او دی مٹی ہے او کستوری تے زعفران ہے اج کستوری لین چل پئیے کنے دی تولہ مل دیئے 1,30,000 دا ایک تولہ کستوری مل رہی ہے تقریباً 5 تو 6,000 دا تولہ زعفران مل رہا ہے جدوں اسی اللہ دے فرما بردار بن جاواں گے کل قیامت والے دن اللہ ساڈے اگے پیچھے ساری چیزاں پیدا کر دیں گے اللہ فرماندے نے میرے بندے میرے فرما بردار بندے جنہ میرے واسطے راتاں دیاں نینداں قربان کر دیتیاں میں انہاں دی بڑی قدر کراں گا قدر کس طرح دی فرمایا یتوبو علیہم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ پیالیاں دے اندر جنت شراب پیش کی جائے اور یہ بات یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے دنیا دی شراب پیتی کل اللہ انہوں جنت دی شراب نصیب نہیں کر وہ شراب کیسی ہوئے گی ایتھی تے شراب پی کے دور کتے جانے اپنی ماں بہن دی پہچان ختم ہو جائے گالاں بک رہے ہیں فضول بک رہے ہیں بازار کے اندر کھڑا ہو کے جو منہ آیا کہہ رہے ہیں شراب دا نشہ ہے اللہ فرماندے نے میں جیڑی جنت شراب پیش کراں گا اپنے بندیاں نو او دا نام رحیق المختوم ہوگا جس طرح اسی کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ اے شراب امپورٹڈ ہے بڑی بہترین کمپنی دیئے اور ہے وہ گندے قیامت والے دن اللہ شراب پیش کریں گے وہ دے پینل اللہ فرماندے نے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون شراب پینل نہ سر چکر آنگے اور نہ ہی سر دے اندر درد ہوئے گی ایتے مشروع پیش کیتے جانگے اللہ فرماندے نے وفاقیت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون جو دل خیال آئے گا کہ میں پھل لواں اللہ پھل اسے ویلے عطا کر دیں گے اسے ویلے عطا کر دیں گے ولحم طیر مما یشتہون تازہ تازہ پرندیاں دا گوشت پیش کیتا جائے وحور عین اور اللہ بیویاں عطا کرن گے اللہ سانو سارے جنت نصیب فرمائے اللہ بیویاں عطا کرن گے اللہ نے انہاں دا حلیہ بیان کیتا ہے کہ موٹیاں موٹیاں کالیاں اکھاں والی اور کنے سارے لباس انہیں پائے ہوں گے انہاں لباساں دے اندروں او دی پنی دی مکھ نظر اندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی عورت دا او دوپٹہ جیڑا اپنے سر تے لیندی ہے
اگر دنیا تے لہرا دیتا جائے تو ساری دنیا مزین ہو جائے. کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ بیویاں عطا کریں گے جویں چھپے موتی نے. اے بدلہ کنوں ملے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون، اے بدلہ انہاں لوکاں دا ہے جنہاں کچھ کیتا ہوگا، جنہاں نے عمل کیتا ہوئے گا. آج اے غلط فہمی ساڈے اندر پا دیتی گئی ہے کہ بس ساڈے ہتھاں چ ہاتھ دے لو، نہ نماز دی ضرورت، نہ روزے دی ضرورت، نہ زکوٰۃ دی ضرورت، نہ کسی عمل دی ضرورت. خدا را اس سراسر جھوٹ ہے اور غلط فہمی ہے، بلکہ یہ سب دھوکہ ہے. اللہ نے واضح اعلان کر دیتا کہ اگر میں نعمت دیواں گا تے کنہ واسطے ہون گیاں. اللہ فرماندے نے کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، اے بدلہ انہوں ملے گا جیڑے دنیا تے عمل کر دے رہے. فرمایا اللہ یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. جنتی جنت دے اندر ہون گے. فرمایا کوئی ایسی گل نہیں سنن گے جیڑی انہاں دے دل و دماغ تے بوجھ بنے. کوئی بری بات اپنی زبان چوں نہیں نکلے گی. صحابی عرض کردے نے اللہ کے پیغمبر جنت دے اندر کھایا پیا، آپ نے فرمایا اینیاں نعمتاں کھا کے تے کوئی غلاظت قریب نہیں آئے گی، بس ایک ڈکار ہوئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اوتھے کسے قسم دی چغلی غیبت، کسے دے بارے پروپیگنڈا کوئی تصور بھی نہیں ہوئے گا، بلکہ فرمایا ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اللہ فرماندے نے الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوئے گی. آخر کار اللہ دی طرفوں بھی سلامتی دا اعلان ہوئے گا. اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم دی طرفوں بھی سلام نازل ہوئے. آج ساڈے نال کوئی تھوڑا عہدے والا بندہ سلام لے لے، ساڈے پیر تے زمین تے پیر نہیں ہوں تے جنتیاں نو اللہ خود سلام کہیں گے. اللہ فرماندے نے واصحاب الیمین، او سجی سائیڈ والے. ما اصحاب الیمین انہاں دے کیا کہنے نے؟ فی صدر مخضود، ایسیاں بیریاں ہون گیاں کہ جنہ تے کنڈے بھی نہیں ہون گے. اسی سوچیا کہ بیری دنیا دی ایدہ تے معمولی جا ذائقہ ہے. اللہ فرماندے نے پھلاں دیاں شکلاں مل دیاں ہون گیاں لیکن ذائقے ہر قسم دے الگ ہون گے. اور جنت دے پھل انہاں دی مثال دنیا تے نہیں. فرمایا فی صدر مخضود و طلح منضود، کیلے تہ بتہ ہون گے.
دنیا تے غریب دیکھ کے فروٹ اپنی جیب وال ہاتھ مار کے خاموشی نل چلا گیا ہے. فروٹ کھانا نصیب نہیں, دنیا دیاں لذتاں نصیب نہیں. اگر اللہ نو راضی کران گے تو ساڑھے سامنے نعمتاں دے ڈھیر ہوں گے. فرمایا وَطَلْحٍ مَنْزُودٍ, تے بتے کیلے ہوں گے, وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, لمے گھنے سائے. موسم گرمی دا ہوئے اور ایک سائڈ تے چشمہ چل رہا ہوئے, سبز گھاس ہوئے اور گہرا سایہ ہوئے, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوئے اور ہوا دے اندر ہلکی پھور ہوئے. کیسا منظر ہو, جنت دا اے منظر ہو. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور پانی ہر طرف رواں دواں. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, ہر طرح دے میوے جو دل وچ آئے گا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر جنت وچ گھوڑا مل جائے گا؟ آپ میں ہاں پراں والا گھوڑا ملے گا کہ جدے اتنے بہ کے تیرا جتھے دل کرے جنت وچ سیر. وَلَا مَقْتُوَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, ایسیاں نعمتاں جڑیاں ہمیشہ ہمیشہ رہے, جڑیاں نہ کدی کمی آئے گی نہ کوئی بندش آئے گی, اور ہمیشہ ہمیشہ وہ نعمتاں رہن گیاں. دنیا تے ہمیشہ نعمتاں نہیں رہی. بہرحال بات لمبی کرنے دا مقصد نہیں. فرمایا جنت دا منظر لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, جو بھی ہو تر و تازگی, جو بھی ہو مزے دا ماحول اور چاشنی دار ماحول, ہر طرف سکون ہی سکون, آرام ہی آرام. اے منظر ہمیشہ او دے واسطے رہے گا. اللہ فرمانے نے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً, اسی انہوں ایک پیدائش دیواں گے. جنتی دی عمر جی میں 30 سال عمر بھرپور جوانی دیے, اس طرح دی عمر ہوئے گی اور بظاہر شکل و صورت 16 سال دی ہوگی. اللہ نے اس ساری نعمتاں کدے واسطے رکھیاں نے؟ اپنے انہاں بندیاں واسطے کہ جنہاں نے دنیا تے محنتاں کیتیاں. آج دا اے جمعہ اے دے بارے لوکاں دے بڑے غلط خیالات نے کہ جی قضا عمری, مطلب کہ آج دا جمعہ پڑھ لو سارا سال کسے عمل دی ضرورت. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اے من گھڑت بات, من گھڑت بات ہے, اے دی کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دے اندر نبوت تو بعد اے جمعہ تقریباً 23 سال آیا. کیا آپ نے اپنی زندگی کوئی ایک نماز بھی چھڑی؟ ایک نماز اسی تے ساریاں ہضم کر جانے ہاں, سب کچھ چل رہا ہے, اور ایک غلط فہمی دے اندر مبتلا کہ جی قضا عمری دا جمعہ, کوئی قضا عمری نہیں. جب تک زندگی عمل کرنا ہوئے گا, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, کہ جڑے لوگ ایمان لے ہوں گے نیک عمل کرن, عمل بھی اور نیک عمل, ان واسطے میں جنت بطور مہمانی تیار کیتی ہے. اللہ کو دعائے اللہ سانو ایمان اور عمل والے بندے بنا دے, اور سانو دنیا اور آخرت دی کامیابی نصیب کرے, اور کل قیامت والے دن اللہ سانو جنت جیسی نعمت عطا کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ.